اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ وَإِنْ فَادَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر کفار کی طرف رہ جانے سے تمہاری بیویوں میں سے کوئی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، فَعَاقَبْتُمْ، تو تم بدلہ لو، یہ مالی لین دین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، پس جن کی عورتیں جاتی رہیں یعنی مسلمان، ان کو دو اس قدر جتنا انہوں نے خرچ کیا مسلمان مردوں نے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ مالی معاملات کو برابر کرنے کا حکم دیا گیا۔ کافروں کی عورتوں کا مہر جو مسلمانوں کو ان کفار کو ادا کرنا ہے وہ روک لیا جائے اس حد تک کہ ان مسلمانوں کو دیا جائے کہ جن کی خواتین یہاں سے چلی گئی ہیں کفار کی طرف اور کفار پیسے واپس نہیں کر رہے، اتنا مال روک لیا جائے گا۔ یہ برابری کا حکم قرآن حکیم نے دیا اس مقام پر۔ اب اس کے بعد خواتین کی بیعت کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی بیعت لیا کرتے تھے، اور مخصوص الفاظ جو بیعت کے تھے خواتین کے وہ قرآن میں نقل کیے گئے ہیں۔ ہمارے دین میں جماعت سازی کے لیے بیعت ہی کا سلسلہ ہے، جو قرآن، سنت رسول، احادیث مبارکہ، خلفائے راشدین کی سنت اور پوری امت کے مجموعی عمل سے ثابت ہے۔ ایک امیر اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ قرآن میں 4 دفعہ بیعت کا لفظ آیا، سورہ التوبہ آیت نمبر 111، سورۃ الفتح آیت نمبر 10 اور 18، اور اب سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں یہ الفاظ آ رہے ہیں۔ تو بیعت کی بنیاد پر جماعت بنتی ہے اسلامی نظم جماعت کے اندر۔ یہ واحد بنیاد ہے جو پوری 1400 برس کی تاریخ میں ہمارے پاس ہے۔ ایک امیر اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس حال میں مر گیا کہ اس نے بیعت نہیں کی تھی کسی امیر کے ہاتھ پر، تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ تو اللہ ہمیں اجتماعیت اختیار کرتے ہوئے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، یبایعنک، آپ سے بیعت کرنے کے لیے، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی۔ اب آگے کئی اعمال کا ذکر ہے۔ ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، اور نہ وہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی۔ ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ بہتان لائیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان باندھا ہو، یعنی اپنے شوہر کی اولاد کو یا کسی اور کی اولاد کو ایک دوسرے کی طرح منسوب نہیں کریں گی، یعنی جس کی اولاد ہے اسی کا بیان کریں گی کہ ہاں یہ فلاں مرد کی اولاد ہے۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی نیک کاموں میں۔ فَبَايِعْهُنَّ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بیعت لے لیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیے۔ یہاں فرمایا کہ اے نبی نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی نافرمانی کا حکم دیں، معاذ اللہ۔ یہ امت کے لیے نمونہ تھا۔ آپ نے بھی بیعت اس لیے لی، جماعت اس لیے بنائی تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ رہے۔ اب کوئی بھی جماعت ہو جس کا امیر ہوگا اس کی بات مانی جائے گی معروف کے دائرے کار میں، جب تک وہ شریعت کے احکامات کے مطابق حکم دے گا اس کی بات مانی جائے گی، لیکن اگر وہ شریعت کے حکم کے خلاف بات کرے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ قرآن کے الفاظ ہمیں یہ رہنمائی دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی بیعت ہوگی وہ معروف کے دائرے کار کے اندر۔ فبایعہن، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیعت لے لیجئے۔ واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی بیعت لیتے ہوئے کبھی کسی خاتون کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مردوں کی بیعت تو ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھا جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہ کر بیعت لیتے تھے، اور کبھی آپ نے کسی خاتون کے ہاتھ کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بھی جھوٹے دین کے دعوے دار موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ پردہ بھی معاف ہے ہمارے لیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جن کے حجروں کے اندر، جن کے مکانات کے اندر، جن کے آستانوں کے اندر خواتین بے پردہ آتی ہیں اور ان کے لیے کوئی پردے کی وہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ کوئی ضرورت بھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ کے رسول پردے میں بیعت لیتے تھے، ازواج مطہرات فرما رہی ہیں خواتین سے، اور یہاں وہ لوگ ہیں جو پردے کے احکامات کو نہیں مانتے۔ اللہ ہم سب کو اور ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم،
ان لوگوں سے دوستی اختیار نہ کرو جن پر اللہ نے غضب فرمایا، اشارہ یہود کی طرف ہے۔ قد یئسوا من الآخرہ، وہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کافر مردوں میں سے مایوس ہو گئے ہیں، جیسے مردے پلٹ کر نہیں آئیں گے، اب ان کو بھی مایوسی ہو گئی ہے اور یہ اسی مایوسی کا شکار ہیں۔ تو ان کی دوستیاں اختیار کرنے سے اہل ایمان کو منع کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اب سورہ الصف کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ ہے قتال اور جہاد فی سبیل اللہ۔ قتال کا ذکر آئے گا انشاءاللہ آیت نمبر 4 میں، جہاد کا ذکر آئے گا انشاءاللہ آیت نمبر 11 میں، اور آیت نمبر 9 میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ دین حق کو غالب فرما دیا جائے۔ یہ مکمل صورت امت مسلمہ سے یہ خطاب کرتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے آئیں میدان میں، جہاد و قتال کے مراحل طے کریں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کریں۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ترہیب کا، ڈراوے کا، وارننگ کا انداز اختیار کیا ہے، اور 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جھنجھوڑا ہے دین کے تقاضوں کی ادائیگی کے لیے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کی اللہ کے لیے ہر اس شے نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ان 10 مدنی صورتوں میں جن کا آغاز سورۃ الحدید سے ہوا، 6 صورتوں کے آغاز میں تسبیح کا بیان ہے اور مطالبات آ رہے ہیں قتال و جہاد فی سبیل اللہ کے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کائنات کی تو ہر شے تسبیح کر ہی رہی ہے، تم سے اللہ کو کچھ اور مطلوب ہے۔ یہ تو فرشتوں نے بھی کہا تھا کہ اللہ ہم بھی تو تسبیح کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو اہل ایمان سے کچھ اور مطلوب ہے۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خدا گاؤ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ تکبیر مسلسل چاہیے اللہ کو۔ صرف تمہیں تسبیح کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، بلکہ تسبیح تو کائنات کی ہر شے کر رہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44، ہر شے تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم سے مطالبہ ہے کہ دین حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی تکبیر کو اس زمین پر جاری و ساری کرو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اب یہ ہے ان صورتوں میں جو جھنجھوڑنے کا انداز۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے، اللہ کو بیزار کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم قرآن کے ماننے والے ہو، تو کیا اللہ کی مرضی کو جاری و ساری کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں شامل ہو؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، آیت نمبر 9 میں الفاظ آئے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ قرآن کو ماننے کا دعویٰ ہے تو قرآن مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے احکامات کو نافذ کیا جائے۔ یہ ہے ان صورتوں میں جو اللہ کی طرف سے سختی اختیار کی گئی، اور آج کے مسلمانوں کے لیے یہ صورتیں اہم ترین ہیں، اس سے کہ آج امت مسلمہ بھی مجموعی اعتبار سے بے عملی کا شکار ہے۔ دعوے بہت، لیکن عمل ندارت، عمل غائب ہے بالکل۔ کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کا دین مغلوب ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان کی تو جان لگ رہی ہے، ان کا تو پورا وجود اس دین حق کی جد و جہد میں لگ رہا ہے، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم آگے بڑھیں، ہم صرف دعوے نہ کریں ایمان کے، بلکہ اللہ ہمیں ایمان کا ثبوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی بیزار کرنے والی ہے، انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ دعوے جھوٹے نہ کرو، سچے ایمان والے بنو اور عمل کرو اللہ کے دین کے لیے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں شامل ہو جاؤ۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کے راستے میں صفیں باندھ کر جنگ کرتے ہیں، گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی عمارت کی طرح مضبوط ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہم نے پہلے بھی پڑھا، سورہ آل عمران آیت نمبر 146،
کتنے ہی اللہ والے ایسے ہو گزرے ہیں جنہوں نے انبیاء کے ساتھ مل کر قتال کیا۔ ہمارے دین میں نیکی اور اخلاق کا نقطہ عروج یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قتال تک کے مراحل کو طے کیا جائے، تاکہ زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہو تو انسانیت کو ظلم سے نجات مل سکے۔ ایسے قتال کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے جو مل جل کر کرتے ہیں۔ اشارہ ہے کہ دین کا یہ کام اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتا، یہ جد و جہد اجتماعی طور پر کرنی ہوگی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں محنت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری جان اس کے راستے میں کام آئے۔ ہم تمنا تو کریں، پھر محنت بھی تو کریں، ورنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، جس کی موت آ گئی اس حال میں کہ نہ تو اس نے کسی غزوہ میں شرکت کی، نہ اس کے دل میں شہادت کی تمنا تھی، تو وہ اس حال میں اگر مرا تو نفاق پر مرا وہ شخص۔ یہ ہے انقلابی آیات قرآن حکیم کی۔ ہم پورا قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ ہمیں جذبہ عطا فرمائے اور اپنے دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقاتلون فی سبیلہ، وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ ہاں، قتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا، لیکن ظہور نبوت کے 15 برس کے بعد تقریباً 13 برس مکے کے کوئی قتال نہیں ہوا، تیاری ہو رہی تھی۔ سن 2 ہجری میں جا کے تلوار سے ٹکرائی غزوہ بدر کے موقع پر، لیکن ہوا ہے قتال۔ کوئی شخص اگر قتال کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کی ان آیات کا انکار کرتا ہے۔ یہ کہا جائے گا کہ کب فیزیبل ہے، کب تیاری ہو جائے تو قتال کیا جائے، اٹ از اوکے، نو پرابلم، لیکن یہ کہنا کہ قتال ہے ہی نہیں ہمارے دین میں، یہ سراسر قرآن کے انکار کرنے والی بات ہے۔ اب 4 آیات آ رہی ہیں جس میں سابقہ امت یعنی بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو ہے، ان کے 3 ادوار کو ہمارے لیے بطور عبرت کے پیش کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ تم کیوں مجھے ایذا پہنچاتے ہو، کیوں تکلیف دیتے ہو، جبکہ تم جان چکے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اجتماعی جد و جہد کے حوالے سے اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو تکلیف دی تھی اس کا ذکر آیا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 24 میں۔ جب قتال کے مرحلے آئے تو قوم نے صاف کہہ دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، قتال کیجیے، ہم تو یہیں بیٹھ رہے ہیں۔ اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم ان جیسے نہ ہو جانا۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کو دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یہ جملہ اللہ کے قانون ہدایت کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ ہدایت کا راستہ واضح ہے، سورہ الدہر آیت نمبر 3 میں تفصیل موجود ہے۔ اب جو ہدایت کی طرف چلنا چاہے گا تو سورہ الشورى آیت نمبر 13 میں کہا گیا اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، اور یہاں کہا گیا کہ جو خود ٹیڑھا ہوگا اللہ اس کو ٹیڑھا فرما دیں گے، گمراہ فرما دیں گے۔ سارا اختیار بندے کا ہے، وہ جس طرف جانا چاہے گا اسی راستے کی توفیق ملے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا دوسرا دور ذکر کیا جا رہا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وسلام علیہا نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات آئی، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا۔ یہ اشارہ ہے قرآن حکیم کا اس بات کی طرف کہ گزشتہ کتابوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارات موجود تھیں، یہاں تک کہ لفظ احمد قرآن نے استعمال کیا، دی موسٹ ایڈمائربل، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ چنانچہ گاسپل آف برناباس چیپٹر نمبر 97 میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آئے گا جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے گی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی بشارات گاسپل آف برناباس چیپٹر نمبر 17، چیپٹر نمبر 42 اور چیپٹر نمبر 82 میں موجود ہیں۔ اسی طرح سرمن آف ماؤنٹ ہے مشہور عیسیٰ علیہ السلام کا، اس میں بھی آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارات موجود ہیں۔ اسی طرح بک آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 25 اور 26 میں، اور اسی طرح بک آف میتھیو چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 1 سے لے کے 3 تک بشارات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے موجود ہیں۔ تو یہ بشارات دی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ فلما جاءہم بالبینات،
پھر جب وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام